بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے گھپ اندھیرے نے ہر چیز کو سیاہ کر رکھا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ پرندے بھی اپنی اپنی سکون گاہوں میں جا کر آرام فرما رہے تھے۔ کسی چرند پرند کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے تک پہنچا اور آہستہ آہستہ اس کا لاک کھولنے لگا۔ اس نے لاک کھولا تو ایک کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتا ہوا اندھیرے میں صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی چاروں طرف سے روشنی کی کرنیں نمودار ہوئیں اور ہر چیز کو روشنی نے واضح کر دیا۔ وہ جو چوری چھپے اندر داخل ہو رہا تھا، اچانک سے روشنی دیکھ کر بوکھلا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ سامنے بابا جان کو دیکھ کر اس کی روح تک فنا ہونے والی ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ چپ چاپ سا بابا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بابا کے چہرے سے غصہ اور طیش واضح ہو رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر ان کی طرف نہ دیکھ سکا اور نظریں جھکا دیں۔ ماں جان بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ بھی جانتی تھی کہ اب ذیشان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بابا جان آہستہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئے اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ پہلے تو صورتحال کو سمجھ ہی نہ سکا، لیکن پھر سمجھتے ہوئے اسے یقین ہی نہ آیا کہ اسے تو تھپڑ بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ تو صرف ایک ڈانٹ کا ہی سوچ رہا تھا۔ بابا جان کے تھپڑ سے ماں جان بھی کانپ کر رہ گئی اور اپنے لخت جگر کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں تھپڑ پڑا تھا۔ ماں تھی نا آخر، کتنی دیر صبر کرتی۔ جب زیادہ دیر نہ کھڑا ہوا گیا تو جلدی سے اس کی طرف اس کے بچاؤ کے لیے بڑھی، لیکن بابا جان اپنی آنکھوں کے اشارے سے انہیں اس طرح گھورا کہ وہ اپنی جگہ واپس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بھی اب ان کے عتاب کا نشانہ بنیں گی۔ ابا جان نے بہت زیادہ غصے سے ذیشان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر خود پر قابو پا رہے ہیں۔ وہ خود پر جبر کرتے ہوئے ذیشان سے مخاطب ہوئے، جو گردن جھکائے کھڑا تھا۔ یہ وقت ہے تمہارے گھر آنے کا؟ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب وہ اسے باہر جانے کا اشارہ کرنے لگے۔ ذیشان نے بولنا چاہا تو انہوں نے اسے چپ کروا دیا اور بولے کہ مجھے تمہاری کوئی بات، کوئی بہانہ نہیں سننا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ تم اب اس گھر میں نہیں رہو گے۔ جاؤ اور جا کر در در کی ٹھوکریں کھاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ آوارہ کیسے پھرا کرتے ہیں۔ خود کما کر کھاؤ۔ تم جیسی اولاد سے تو انسان بے اولاد ہی اچھا ہے۔ ایسی اولاد جو ایک شریف باپ کی برسوں کی بنائی گئی عزت کو اچھالنے میں ایک دن نہیں لگاتا، اس سے تو بے اولادی کا دکھ ہی اچھا ہے۔ وہ اس قدر غصے میں بول رہے تھے کہ ان کے نتنے پھول رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے آج جو دکاندار فضلو نے اسپیشل مجھے آ کر کہا ہے کہ تیرا بیٹا تیرے ہاتھوں سے نکل گیا، آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرتا ہے، نشے کا عادی ہو گیا ہے۔ وہ مزید غصے سے بولتے جا رہے تھے اور یہ والی بات سن کر ذیشان کو حقیقت والا غصہ آیا کہ یہ لوگ کیوں اس کی زندگی اجیرن بنانے آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی صفائی کے لیے ہاتھ اٹھا کر بولنے لگا تو دوبارہ بابا جان کی بلند آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی کہ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، میری نظروں کے سامنے سے دور چلے جاؤ۔ با جان اسے دروازے کی طرف دھکیلنے لگے تو ماں جان ہمت کر کے دوبارہ ان کی طرف بڑھی اور بولی کہ صرف آج معاف کر دیں، آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو با جان نے ایک جھٹکے سے انہیں پیچھے کیا اور بولے کہ یہ صرف تمہاری ہی نرمی کا نتیجہ ہے۔ اگر زیادہ سائیڈ لینے کی کوشش کی تو تمہیں بھی اس کے ساتھ یہاں سے جانا پڑے گا۔ اسی لیے تمہارے لیے بہتر اور اچھا یہی ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور میرا راستہ نہیں روکو۔ ذیشان چپ چاپ سے باپ کو دیکھ رہا تھا اور دل برداشتہ ہو رہا تھا کہ اسے واقعی اتنا لیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے ماں کو بھی دور رہنے کا کہا، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے ان دونوں میں بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ با جان بہت غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے سے باہر دھکیل رہے تھے اور اندر سے پھر کنڈی لگا لی۔ وہ کافی دیر کھڑا ہو کر دروازے کی شکل دیکھتا رہا، پھر آخر ہمت کر کے اس پر دستک دینے لگا، لیکن انہیں ترس نہ آیا اور وہ بلند آواز میں اسے سنانے کی نیت سے بولے کہ اب وہ کسی صورت دروازہ نہیں کھولیں گے، اور ماں جان کو کہا کہ اگر انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ بھی ساتھ ہی چلی جائیں گی، لیکن میرے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ماں جان بھی چپ چاپ ان کے ساتھ کمرے میں چلی گئی اور ذیشان باہر کھڑا ہوا سوچتا رہا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس کے پاس تو کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ چپ چاپ سنسان گلیوں کو دیکھنے لگا، پھر اس نے سوچا کہ وہاں کھڑے ہونے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ وہاں سے آگے کی جانب چل دیا۔ آج علی کی برتھ ڈے پارٹی تھی جس کو انجوائے کرتے کرتے اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک تو وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا اور دوسرا با جان کو 9 بجے کے بعد گھر سے باہر رہنا
बहुत सख्त नापसंद था। वो चूँकि मस्जिद के इमाम थे इसीलिए उन्हें आवारा औलाद ज़ेब नहीं देती थी, इसीलिए वो उसके आवारापन पर शदीद गुस्से में आते थे और आज तो उन्हें गुस्से की इंतहा न रही। ज़ीशान भी समझ चुका था क्योंकि वो दोनों सिरे से सोए ही नहीं थे और इस कदर लेट आने पर इसीलिए इतने शदीद गुस्से में थे। ज़ीशान सोचता था कि एहतियात करे कि कोई भी शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात बन ही जाती। ये बात नहीं थी कि वो हकीकत में आवारा था या उसके दोस्त आवारा थे, वो बस थोड़ा सा ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए कुछ अरेंज कर लेते थे तो वो लोगों की नज़रों में आवारापन बन जाता था। अभी भी उसी मोहल्ले के आदमी की शिकायत पर उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने बाप के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकता था क्योंकि उसे मालूम था कि गलती उसी की थी। उसे देखना चाहिए था। वैसे तो वो इजाज़त लेकर गया था लेकिन सिर्फ 10 बजे तक की, और अब 1 बज चुका था इसीलिए वो अपनी गलती तस्लीम करता था। वो सोचता हुआ सड़क से आके नीचे गर्दन झुकाए जा रहा था कि अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाएगा, क्योंकि इस वक्त किसी भी दोस्त के घर जाना बेवकूफ़ी थी। सब दोस्तों में उसका मजाक बन जाता कि वो रात के इस पहर घर से निकाला गया है। सारे दोस्त अपने अपने घरों में जा चुके थे। वो यही सोच रहा था कि अब वो क्या करे। वो चुपचाप सोचता हुआ खामोशी से आगे आगे जाए जा रहा था। रात का बहुत ज़्यादा अंधेरा था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। किसी भी इंसान का नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा था। वो चलता हुआ आगे चलता जा रहा था, यहाँ तक कि उसे चलते हुए आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वो अपनी सोचों में मगन था और आगे ही आगे चला जा रहा था। उसने मोबाइल निकालकर किसी से रब्ता करना चाहा तो उसके मोबाइल की बैटरी भी ऑफ हो चुकी थी और वो बंद हुआ पड़ा था। उसे याद आया कि हसन ने सारी पार्टी की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ उसके मोबाइल में ही तो बनाई थी, जिसकी वजह से उसकी बैटरी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी थी। अब वो हकीकत में परेशान हो गया था क्योंकि उसे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो हर तरफ सुनसानी सी उसको भी थोड़ा सा खौफज़दा किया। कुछ आगे मौजूद झाड़ियों की वजह से वो मज़ीद खौफज़दा हो रहा था। झाड़ियों में आने वाली साएं साएं की आवाज़ें उसे थोड़ा सा खौफज़दा कर रही थी, लेकिन अब वो वापस पलटता भी तो उसे मालूम था कि घर का दरवाज़ा नहीं खुलना था। इसलिए वो मज़ीद आगे जाने लगा और कोई जगह तलाश करने लगा जहाँ वो बैठ जाता। उसकी जेब में भी सिर्फ 600 रुपये थे और वो जानता था कि अगर वो एक दिन भी घर से दूर रहा तो वो 600 भी खर्च हो जाएंगे। वो यही सोचता हुआ आगे की तरफ जाने लगा तो उसे दूर एक रोशनी की किरण नज़र आई। उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी क्योंकि वो बिल्कुल सुनसान रास्ता था और वहाँ पर रोशनी की किरण नज़र आना अल्लाह किसी खुशी से कम ना था। वो जल्दी जल्दी कदम उठाता आगे की जानिब जाने लगा। उसका तजस्सुस मज़ीद बढ़ता जा रहा था कि रोशनी पता नहीं कहाँ से आ रही है। जैसे ही वो आगे बढ़ा वो एक ढाबा था। उसे देखकर बहुत खुश हुआ कि चलो कोई तो रास्ता निकला, अब वो वहाँ रात गुजार लेगा। वो आहिस्ता से उस ढाबे की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ पर भी मुकम्मल खामोशी थी और साएं साएं की आवाज़ ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था। उस ढाबे पर रोशनी अजीब व गरीब तरह की थी। उसका बल्ब यूँ मालूम हो रहा था जैसे सदियों से पुराना है। ज़ीशान वो बल्ब देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ कि ये अजीब व गरीब सा बल्ब उसने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था, जिसकी रोशनी कुछ इस तरह से थी कि ऊपर आसमान की तरफ उठ रही थी। उसने ढाबे को कम ही रोशन कर रखा था। ज़ीशान उसमें दाखिल होने लगा तभी उसका पाँव किसी भारी चीज़ से टकराया और वो गिरते गिरते बचा। उसने नीचे ज़मीन पर देखा तो वो कोई एक टोकरी थी। ज़ीशान इतना हैरान हुआ कि एक हल्की सी टोकरी में इतना वज़न था। उसने टोकरी को साइड पर करना चाहा तभी वो बल्ब जलने और बुझने लग गया। अब ज़ीशान की तवज्जो टोकरी की तरफ से हटकर बल्ब की तरफ चली गई। वो देखने लगा कि बल्ब को अचानक से क्या हो गया कि ये जलने और बुझने लग गया है। थोड़ी देर बाद बल्ब खुद ही ठीक हो गया तो ज़ीशान को टोकरी जहन में न रही और वो आगे की तरफ बढ़ गया। उसे इस डब्बे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अंदर कमरे में दस्तक देना चाही तो उसे वहाँ भी कोई नज़र नहीं आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। काफ़ी देर वो खड़ा रहा लेकिन वहाँ से कोई भी बाहर ना निकला। आखिरकार उसने हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता से दरवाजे को अंदर की जानिब धकेलना शुरू किया तो उसकी हैरत की इंतहा न रही कि दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर गया तो अगला मंजर उसके लिए आसान ख़ता करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि अंदर बहुत से खानों की देगें पक रही थी और वो ढाबा बाहर से जिस कदर छोटा मालूम हो रहा था, अंदर से वो कमरा इस कदर वसी था। यूँ मालूम हो रहा था जैसे वो किसी महल का किचन हो। अब ज़ीशान हैरान था कि इतने छोटे से ढाबे में इतना बड़ा कमरा बाहर से क्यों वाज़ेह नहीं हो रहा। वो आगे की जानिब बढ़ता जा रहा था।
تو وہ دیگیں بالکل تازہ پک رہی تھی اور ان میں سے بھاپ اٹھتی ہوئی اس چیز کی گواہی دے رہی تھی کہ اسے پکانے والا بھی کوئی موجود ہے، لیکن اسے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور وہ حیرانی والی بات تھی کہ یہاں کہیں بھی بلب نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہاں پر روشنی موجود تھی۔ ذیشان بلب کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو ذیشان پریشان سا ہو گیا۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اس طرح آوازیں دینے لگا، لیکن اسے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ پتہ نہیں ڈھابے کے مالک کہاں گئے، کیونکہ کھانوں سے تو معلوم ہو رہا تھا کہ وہ وہیں موجود ہوں گے۔ وہ خود ہی سوچ رہا تھا اور خود ہی جواب بنائے جا رہا تھا، لیکن کوئی بھی اسے واضح جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر اسے کوئی سہارا ملا ہے تو وہ اس طرح سنسان، اکیلا، عجیب و غریب سی جگہ پر کیسے رہ سکتا ہے۔ اس نے اونچی اونچی آواز سے آوازیں دینا شروع کر دیں، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ لیکن اسے کوئی بھی جواب کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ اسے اب خطرے کی بو آ رہی تھی کہ اچانک اسے باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک لڑکی کی آواز تھی۔ وہ دروازے کے پیچھے سے چھپ کر دیکھنے لگا، لیکن اسے وہاں کوئی بھی لڑکی نظر نہ آئی۔ ہاں، اسے ایک عجیب و غریب کپڑوں والا آدمی نظر آیا جس کے ہاتھ میں کوئی بانسری ٹائپ چیز تھی اور وہ اسے بجا رہا تھا۔ اس نے دھیان سے غور سے دیکھا تو وہ کوئی بین بجا رہا تھا۔ وہ بجاتا ہوا آگے کی جانب جا رہا تھا تو ذیشان کو خوف سا محسوس ہونے لگا کہ نہ جانے وہ کون آدمی تھا۔ پہلے تو ذیشان نے سوچا کہ اس کے پاس جائے اور اس سے مدد کے لیے کہے، لیکن اس کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر ذیشان کو آگے جانا مناسب نہ لگا اور وہ وہیں کھڑے ہو کر دیکھنے لگا کہ شاید وہ اندر کی جانب آئے، لیکن وہ آدمی اندر کی جانب آنے کے بجائے دوبارہ سڑک کی طرف چلا گیا۔ تبھی ذیشان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی چیخ ہوا میں بلند ہو گئی، کیونکہ وہاں ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکا اس قدر خوبصورت تھا، جو بھی اسے دیکھتا بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر نیلی تھیں۔ ذیشان کو اس کی خوبصورتی پر رشک سا محسوس ہوا، لیکن وہ اسے اچانک وہاں دیکھ کر ڈر سا گیا۔ اس لڑکے کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ ذیشان سے مخاطب ہو کر بولا کہ میری مدد کر دو۔ ذیشان حیران ہوا کہ وہ تو خود مدد کا طلبگار ہے اور یہ آدمی اس سے مدد مانگی جا رہا ہے۔ ذیشان نے اسے پوچھا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو وہ لڑکا بولا کہ تم اس آدمی کے ساتھ چلے جاؤ اور میری پرینکا کو آزاد کروا دو۔ ذیشان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے اس باہر والے آدمی کی طرف جو بینڈ بجا رہا تھا اشارہ کیا اور بولا کہ جلدی سے اس کے ڈالے میں بیٹھ جاؤ۔ وہ آدمی اب اپنا ڈالا لے کر جانے لگا تھا تو اس نے ذیشان کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور بولا کہ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور موقع دیکھ کر میری پرینکا کو آزاد کروا لینا۔ ذیشان چونکہ رحم دل تھا، اسی لیے اسے اس پر ترس سا آ گیا اور وہ بولا کہ ٹھیک ہے۔ وہ جلدی سے اس کے ڈالے کے پیچھے کی جانب جا کر بیٹھ گیا، لیکن وہ ابھی تک اس بات پر حیران تھا کہ جس لڑکے نے اسے بھیجا ہے وہ خود بھی تو اپنی پرینکا کو بچا سکتا تھا، تو پھر اس نے اس کو کیوں بھیجا؟ اب ذیشان کو محسوس ہونے لگا کہ کہیں اس نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب تو وہ غلطی کر بیٹھا تھا۔ وہ آدمی بہت تیز ڈالا چلا رہا تھا اور چلاتے ہوئے آگے بڑھا جا رہا تھا، لیکن اچانک سے ایک بہت سنسان جگہ پر اس نے جا کر ڈالا روک دیا۔ ذیشان کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کہ اگر وہ پیچھے آیا اور اس نے دیکھ لیا تو کہیں وہ اسے نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ وہ آدمی ڈالے سے نکل کر جانے کی طرف غائب ہو گیا۔ ذیشان کافی دیر اس کی راہ تکتا رہ گیا، کیونکہ وہاں بہت جھاڑیاں تھیں اور سائیں سائیں کی آواز اور رات کے اندھیرے کی وجہ سے ذیشان کو خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک اس بات پر حیران تھا کہ پرینکا کون ہے اور اسے یہاں کیوں دکھائی نہیں دے رہی اور اس نے کیوں کہا کہ وہ اسے بچا لے۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوال آ رہے تھے، لیکن اسے کسی بھی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ آدمی گاڑی کھڑی کر کے پتہ نہیں جھاڑیوں میں کہاں چلا گیا تھا۔ ذیشان اکیلا اتنے سنسان اور خاموشی میں خوف محسوس کرنے لگا تھا۔ تبھی اسے وہاں اپنے قریب، بہت قریب، کسی کی سائیں سائیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اسے خوف محسوس ہوا، کیونکہ اس سے آواز کسی سانپ کی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس اندھیرے میں کچھ بھی اسے نظر نہ آیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا تو اچانک سے اس کا پاؤں کسی ٹوکری سے ٹکرایا۔ وہ حیران ہوا کہ یہاں پر کون سی چیز موجود ہے۔
تو اچانک سے اس کے ذہن میں معاف ہونا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ آدمی بین بجا رہا تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ سانپ قابو کر رہا تھا اور اس ٹوکری میں یقیناً سانپ ہوگا۔ لیکن پھر وہ سوچنے لگا کہ اس لڑکے نے جو کہا تھا وہ تو اس کی پرینکا کو قابو کر رہا تھا، تو پھر اس کا سانپ سے کیا تعلق؟ لیکن اب سانپ کا سوچ کر ہی اس کی روح تک فنا ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کہ اچانک ٹوکری کو اس کے پاؤں سے ٹھوکر لگی اور وہ گرتے گرتے بمشکل بچا، لیکن شاید ٹوکری کو ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس میں موجود سانپ باہر نکل چکا تھا۔ وہ بے حد خوفزدہ تھا، کیونکہ اندھیرے میں اس کی تھوڑی تھوڑی چمک سے اسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ واقعی کوئی سانپ ہے، لیکن اچانک ہی اس سے سانپ کی چمک غائب ہو گئی۔ تو اس نے سوچا کہ شاید وہ وہاں سے چلا گیا۔ خوف سے اس کے 14 طبق روشن ہوئے پڑے تھے، لیکن اسے تب بھی اپنے قریب کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ میں آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ تلاش بھی کروں تو نہیں کر سکوں گی۔ وہ آواز سن کر ذیشان اور اپنی جگہ سے 10 فٹ پیچھے دور ہٹا اور سوچنے لگا کہ آواز کہاں سے آئی۔ تو اس نے اپنے ادھر ادھر محسوس کیا تو اس لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن اس نے کہا کہ جلدی سے یہاں سے بھاگنا ہے۔ وہ لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ گاڑی سے باہر چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا تو وہ بہت عجیب و غریب قسم کی لڑکی تھی۔ ذیشان کو خیال آیا کہ وہ لڑکا جس لڑکی کو بچانے کی بات کر رہا تھا شاید یہ وہی لڑکی ہے۔ تو ذیشان نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام پرینکا ہے؟ تو اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی کہ میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں، کیونکہ شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے۔ آپ نے جس قدر میری جان بچائی ہے اور مجھے آزاد کروایا ہے، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ تو ذیشان حیران ہوا کہ پہلے تو وہ لڑکی اس گاڑی میں موجود نہیں تھی، لیکن اچانک وہاں کیسے نمودار ہو گئی؟ تو ذیشان اس سے پوچھنے لگا کہ آپ پہلے تو وہاں موجود نہیں تھی، تو آپ کیسے وہاں آ گئے؟ تو وہ بولی کہ یہ بہت لمبی کہانی ہے، اس کہانی کو سنانے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دیکھو، اگر ہم یہاں سے نہ نکلے تو وہ ہمیں مار دے گا یا ہمیں پھر سے قید کر لے گا، میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی قید کر لے گا، تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تو اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی جانب بھاگنے لگی تو ذیشان بھی آگے کی جانب بھاگنے لگا۔ اس کی اسپیڈ بہت تیز تھی۔ ذیشان اس کے ساتھ مقابلہ کرتا بھی تو اسے 2 فٹ بھی آگے نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی طرح تیز چلایا کہ اس کا سانس پھولنے لگا۔ ذیشان راستے میں سانس لینے کو رکا تو اس لڑکی نے سختی سے منع کیا کہ اگر 1 منٹ بھی سانس لیا تو جان سے جاؤ گے اور ساری سانسیں ختم ہو جائیں گی، اسی لیے ہمت کرو اور میرے ساتھ چلو۔ ذیشان حیران ہو رہا تھا کہ کیسی لڑکی ہے جس کو بھاگنے سے ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہو رہی، اور میں مرد ہو کر بھی تھک رہا ہوں اور وہ عورت ہو کر بھی اتنی تیز چل رہی ہے، اور میں مرد ہو کر بھی اس کا مقابلہ کر نہیں پا رہا۔ لیکن پھر اس نے اس کو دیکھتے ہوئے ہمت کی اور اس کے ساتھ مزید تیز بھاگنے لگا۔ چونکہ وہ ابھی ڈھابے سے بہت دور نہیں گئے تھے، 10 منٹ کا راستہ تھا، اسی لیے وہ پیدل چلتے ہوئے 20 منٹ میں ڈھابے تک پہنچ گئے۔ وہ ڈھابا اب بھی بہت زیادہ تاریکی میں گھرا ہوا تھا۔ ذیشان تو اپنے ساتھ ہونے والے ساری صورتحال پر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ اس لڑکی نے ڈھابے پر جا کر سانس بھی نہ لیا اور ادھر ادھر نظریں تلاش کرنے لگی تو وہ خوبصورت سا لڑکا نمودار ہوا۔ ذیشان نے روشنی میں دیکھا تو وہ لڑکی اس لڑکے کی طرح بے حد خوبصورت تھی اور اس کی آنکھیں بھی اس لڑکے کی طرح بالکل نیلی تھیں۔ ذیشان کو لگا شاید وہ دونوں بہن بھائی ہیں، تو ذیشان اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس لڑکی نے جیسے اس لڑکے کو دیکھا تو جا کر اس کے گلے سے لپٹ گئی اور اس لڑکے نے بہت شدت سے اس کو گلے سے لگا لیا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے دونوں صدیوں بعد ملے ہوں۔ ذیشان کو اب اپنا آپ وہاں کھڑا ہونا تھوڑا معیوب سا لگا، تو اس لڑکے نے اب ذیشان کی طرف توجہ دی اور اس کی طرف دیکھ کر بولا کہ میں تمہارا شکریہ ساری زندگی نہیں ادا کر سکوں گی۔ ہاں واقعی اس کا شکریہ تو اب ساری زندگی نہیں ادا ہو سکے گا۔ اگر وہ آدمی آج مجھے لے جاتا تو ہم دوبارہ کبھی بھی نہ ملتے اور شاید میں زندہ بھی نہ رہتی۔ تو لڑکے نے تڑپ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور بولا کہ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ تمہیں ضرور بچانے کی کوشش کرتا، کسی نہ کسی طریقے سے آتا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑتی۔ تو وہ لڑکی دوبارہ سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ذیشان حیران ہوتا ہوا پوچھنے لگا کہ باقی سب باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب میں اس گاڑی میں دیکھا تھا تو یہ لڑکی موجود نہیں تھی، لیکن بعد میں جب اچانک کہیں سے یہ نمودار ہو گئی
تو اس بات نے مجھے تجسس میں ڈالا ہوا ہے۔ تو وہ لڑکا مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا کہ اس نے جان بچائی ہے تو اس کو اب لگتا ہے ساری حقیقت بتانی ہی پڑے گی۔ اس لڑکی نے ذیشان کو اپنے ساتھ کمرے میں آنے کا کہا تو وہ لڑکا اور لڑکی اسے لے کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ذیشان نے دیکھا کہ دیکھیں ابھی بھی ویسے ہی پک رہی تھیں اور ان میں کھانا ابھی بھی ویسے ہی پک رہا تھا۔ ذیشان سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا کہ یہ کھانا کس کا ہے اور خود ہی کیسے پک رہا ہے؟ تو وہ دوبارہ سے مسکرا کر بولے کہ کیا تم ہماری دنیا میں جانا چاہو گے؟ تو ذیشان حیران ہوا اور بولا کہ میں تو دنیا میں ہی ہوں، تم یہ ہمیں خواب دیکھ رہے ہیں کیا؟ تو بولے کہ نہیں، تم انسان کی دنیا میں ہو، کیا تم ہماری دنیا میں جانا چاہو گے؟ تو ذیشان مزید حیران ہوا اور بولا کہ تم لوگ بھی تو انسان ہو، تم لوگ پتہ نہیں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو وہ بولے کہ چلو تمہیں اپنی دنیا میں لے کر چلتے ہیں، پھر تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ ذیشان ڈر رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کریں، کیسے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اسے کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسے اپنی آنکھیں بند کر دی تو ذیشان نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اسے اس لڑکے کی آواز سنائی دی کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اگلا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل سا گیا۔ اس کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سا محل تھا۔ وہ محل اس قدر خوبصورت تھا کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس کی آنکھیں چندیا سی جاتی۔ وہ حیران ہوتا ہوا اس محل کو دیکھنے لگا اور اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہ لڑکا اور لڑکی عجیب و غریب لباس میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ والا لباس نہیں تھا جو انہوں نے اس ڈھابے پر پہن رکھا تھا۔ ان کا لباس ڈبوں سے والا تھا جو سانپ سے مشابہت رکھنے والا تھا۔ وہ بہت حیران ہو رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا، آنکھیں بند کرنے سے وہ وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے۔ وہ اس کی حیرانی کو دور نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کو لے کر اندر کی جانب بڑھ گئے، لیکن جیسے ہی وہ اندر کی جانب بڑھے ذیشان کی نظر ایک کھڑکی پر پڑی۔ وہاں پر موجود ایک بہت بڑا سانپ دیکھ کر ذیشان 2 قدم پیچھے ہٹا اور ڈر کے مارے ان کا سانپ کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ تو وہ دونوں مسکرا گئے اور بولے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہاں ہر جگہ یہی نظر آئیں گے۔ تو ذیشان بہت پریشان ہوا اور بولا کہ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، مجھے یہاں کہیں نہیں جانا، مجھے کوئی تجسس نہیں ہے تم لوگوں کی حقیقت جاننے کا، برائے مہربانی مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ تو وہ بولے کہ نہیں، ابھی تم ہمارے مہمان ہو، تم نے ہماری مدد کی ہے تو اسی لیے ہمارا فرض ہے کہ تمہاری مہمان نوازی کریں۔ اب ہم تمہاری مہمان نوازی کریں گے اور پھر ہی تم یہاں سے جا سکو گے۔ ذیشان بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اب وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کریں گے، تو وہ اسے مکمل تسلی دینے لگے، لیکن اسے کسی صورت بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی فکرہ دہرا رہا تھا کہ مجھے میرے گھر واپس بھیج دو، مجھے کچھ نہیں جاننا، مجھے کوئی حقیقت نہیں جاننی۔ تو وہ دونوں اسے اندر کی جانب لے گئے۔ اندر کی جانب کچھ ان کی شکل جیسے ہی بہت خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں پھر رہے تھے اور کچھ سانپ پھر رہے تھے۔ سانپوں کو دیکھ کر ذیشان کا خون خشک ہو رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے یہ لوگ سانپوں میں جی رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں بہت سے سوال ڈگمگا رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نے آنکھیں بند کرے اور یہاں پہنچ گیا اور یہ سانپ اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب تو اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ اسے لے کر محل کے اندر چلے گئے۔ محل کی زمین شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ ذیشان جیسے ہی اس پر چل رہا تھا اسے بہت ڈر لگ رہا تھا جیسے وہ ٹوٹ جائے گی، اور وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ اس کی آنکھوں نے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس محل کی دیواروں پر ہیرے جڑے ہوئے تھے اور وہ اس قدر چمک رہے تھے کہ ذیشان کا دل رشک سے بھر گیا اور وہ واقعی سوچنے لگا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ خواب نہیں، حقیقت دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ اسے لے کر ایک بڑے سے ہال میں آ گئے۔ وہاں صوفہ بھی سانپ جیسا تھا۔ وہ ڈر سا گیا کہ یہ کیا، ہر جگہ سانپ ہی سانپ۔ اس کی آدھی چیزیں سانپوں جیسی بنی ہوئی تھیں۔ ذیشان کو خوف محسوس ہونے لگا کہ حقیقت میں سانپ تو موجود ہیں، یہاں کی تو ہر چیز بھی سانپوں جیسی ہے، سانپوں کی شکل کی ہے، سانپوں کے رنگوں کی ہیں، سانپوں کے حلیے کی ہیں۔ ذیشان پریشان ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کون سی سانپوں کی دنیا میں آ گیا، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ وہ واقعی سانپوں کی دنیا میں ہے۔ تو وہ ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ ہر جگہ سانپ ہی سانپ دیکھ کر اب تو اس کو خوف بھی کم محسوس ہونے لگا، کیونکہ کوئی بھی سانپ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔
तब वो उसे लेकर एक सोफे पर बैठ गए। सोफा भी सांप की शक्ल का था। ज़ीशान डरते डरते सोफे पर बैठ गया और उसे एक बहुत ही प्यारे से प्याले में जो सांपों के डब्बों टाइप बना हुआ था उसमें एक मशरूब पेश किया गया। तो ज़ीशान डर के मारे देखने लग गया। तो वो लड़का मुस्कुरा कर बोला कि इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया, तुम इसको बेफिक्र होकर पियो। हमने तुम्हें यकीन दिलाया है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि कोई भी तुम्हें यहाँ कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बल्कि जब भी तुम यहाँ से जाओगे तो बहुत खुश होकर जाओगे और दोबारा यहाँ आने की तमन्ना करोगे। तो उसे ज़ीशान के दिल में सोचने लगा कि एक दफ़ा वो यहाँ से निकल तो जाए, दोबारा आने का तो सोचेगा भी नहीं। तो वो आदमी मुस्कुरा कर बोला कि ऐसा ना सोचो कि तुम सोचोगे नहीं, अभी नहीं, बल्कि तुम खुद चल कर आओगे। मेरा वहाँ जाने को दिल करता है। तो ज़ीशान हैरान हुआ कि इसने तो वो बात ज़बान पर लाई ही नहीं, तो इस लड़के को ये बात कैसे मालूम हो गई। वो ख्वाब से अब उस लड़के की तरफ देखने लगा। तो दोबारा से उस लड़के ने तसल्ली दी कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रियंका उस लड़के की तरफ देखकर बोली कि प्रीत, ना तंग करो, वो इंसान है, वो डर जाएगा। तो वो हंसने लग गया और बोला कि मैं कब तंग कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो तो वैसे ही इसकी बात मुझे समझ आ गई तो मैंने जवाब दे दिया। अब वो दिल में सोचने लगा, ज़बान पर नहीं लाएगा तो हम कैसे पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है। लेकिन ज़ीशान हैरान था कि वो उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसने वो बात तो दिल में सोची थी और उसे मालूम हो चुकी थी। ज़ीशान सोचने लगा कि शायद वो कोई जादूगर है या कोई और मखलूक, लेकिन वो है तो इंसान ही। यूं ही कोई जानवर उसे कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि वो क्या करे और वो लोग कौन हैं, उसके साथ ही क्या हो रहा है। उसका दिमाग सोच सोच कर फटने वाला हो चुका था। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने ताली बजाई तो वहाँ पर टेबल खुद ब खुद गरम गरम खाने से सज गया। ज़ीशान की तो अब काटो तो बदन में लहू दौड़ने वाला हिसाब हो गया। वो बहुत ही खौफ से इधर उधर देखने लगा कि ये खाना कहाँ से आ गया। उसने उन दोनों की तरफ देखा तो वो दोनों मध्यम से मुस्कुराए थे। ज़ीशान को अब खुद पर भी शर्मिंदगी हो रही थी कि वो किस कदर पागल लग रहा था। वो सोचने लगा कि वो न जाने कहाँ से आ गया है और उसका मजाक बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम बेफिक्र होकर खाना खाओ, तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं बनाएगा। अब तो ज़ीशान और हैरान हो गया, लेकिन वो जो सूप पी रहा था वही बमुश्किल से उसने मुंह में लगाया था। जैसे उसने मुंह से लगाया उसे मालूम हुआ कि उसने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा लजीज कोई मशरूब पहले कभी नहीं पिया। वो न जाने कौन सा मशरूब था। वो अब खाने की तरफ देखने लगा। उन्होंने उसे खाना डालकर देना शुरू किया तो वो भी चुपचाप सा हो गया। उसे भूख तो महसूस हो रही थी, इसीलिए उससे रहा न गया और वो चुपचाप खाना खाने लगा। उसने सोचा जो होगा देखी जाएगी, खाना तो खाएं। और खाना खाकर उसे महसूस हुआ कि उसने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा लजीज खाना पहले कभी नहीं खाया। वो खाना खाकर फारिग हुआ तो वो लोग उसे लेकर महल घुमाने के लिए चले गए और बोले कि ज़ीशान, एक दफ़ा तुम यहाँ से चले गए तो तुम यहाँ आने की तमन्ना तो ज़रूर करोगे, लेकिन अगर तुम जब भी ऐसा खाना खाना चाहो और हमसे मिलना चाहो तो तुम उस मखसूस ढाबे पर आ जाना। ज़ीशान बोला कि मुझे कुछ बताओगे अभी कि तुम लोग हो कौन और कैसी बातें कर रहे हो और ये सब क्या है। तो वो बोले कि अब तुम्हें हकीकत बता देते हैं, हम लोग इंसान नहीं, हम लोग नाग और नागिन हैं। ज़ीशान उनकी बात सुनकर 2 कदम पीछे हटा और बोला कि तो तुम लोग सांप हो। उसकी आवाज़ में वाज़ेह कपकपाहट थी, लेकिन सांप इंसान की शक्ल में कैसे हो सकते हैं। तो वो दोनों अपनी बात पर जोर देते हुए बोले कि हम लोग सांप नहीं, नाग हैं। नाग इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकता है, बल्कि नाग जो कोई भी शक्ल हो वो इख्तियार कर सकता है। हम तुम्हें बताते हैं कि वो इंसानों की दुनिया में हमारा ढाबा है। हम ज़रूरतमंदों और गरीबों को वहाँ से खाना खिलाते हैं और इंसानी शक्लों में लोगों के काम आते हैं। वो जो आदमी तुमने देखा था ना, वो एक बहुत ही चालाक आमिल था। वो हमारी सारी ताकतों पर काबू पाकर हमें अपनी कैद में करना चाहता था, लेकिन हम हर दफ़ा उससे ही नुकसान पहुंचा देते हैं। और आज हम लोग यूं ही इधर उधर फिर रहे थे तो प्रियंका को जंगल की तरफ जाने का शौक चढ़ गया। इसके लिए वो जंगल की तरफ चली गई। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन इसने मेरी बात ही ना मानी और जंगल में चली गई। जैसे ही वो जंगल में गई उसे मालूम नहीं था कि वो अमल उसका पीछा कर रहा है। उस आमिल ने प्रियंका की सारी ताकतों पर काबू पा लिया। अब वो कहीं भी जाने के काबिल नहीं रही। मुझे ख़तरा महसूस हुआ तो मैं भी प्रियंका को ढूंढने जंगल की तरफ चला गया, लेकिन मैं जैसे ही जंगल में पहुंचा
تو پرینکا مکمل طور پر اس کے قابو میں آ چکی تھی، لیکن وہ عامل میری موجودگی کو بھی وہاں پر محسوس کر چکا تھا۔ اس نے اب اپنا وار میری طرف کرنا شروع کر دیا، لیکن اگر وہ میری بھی طاقتیں ختم کر دیتا تو ہم دونوں ناگ اور ناگن کی طاقتیں کھو بیٹھتے۔ لیکن پرینکا کے بغیر آنا بھی مجھے تھوڑا پریشان کر رہا تھا، کیونکہ اگر میں اس کو اس حوالے کر دیتا تو وہ اسے اپنی قید میں لے جاتا، لیکن اگر وہ وہاں رہتا تو ہم دونوں کو نقصان پہنچتا اور دونوں کی طاقتیں ختم ہو جاتی، اور اگر ہم دونوں کی ہی طاقتیں ختم ہو جاتی تو ہم کبھی بھی اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکتے تھے۔ اسی لیے میں جنگل سے بھاگتا ہوا آیا تو مجھے وہاں پر تم ملے۔ پرینکا بھی اس کی بین کی آواز پر بے قابو ہوتے ہوئے ڈھابے کی طرف آنے لگی، لیکن وہ عامل کسی طور پر بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر قابو کر کے جانا چاہتا تھا۔ مجھے ڈھابے پر تم دکھائی دیے تو میں نے تم سے درخواست کی کہ میری پرینکا کو بچا لو۔ وہ عامل اسے ایک ٹوکری میں بند کر کے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، کیونکہ پرینکا تب انسانی شکل میں نہیں تھی، وہ سانپ کی شکل میں تھی۔ چونکہ پرینکا کے پاس تب طاقتیں نہیں تھیں، اسی لیے وہ اسے ٹوکری میں قید کر کے لے کر گیا۔ تو وہاں وہ عامل جھاڑیوں میں اپنا عمل کرنے کے لیے گیا تھا۔ اسے تمہاری موجودگی کا احساس نہیں ہو سکا، اور ٹوکری کو ٹھوکر لگنے کی وجہ سے پرینکا ٹوکری سے آزاد ہو گئی۔ لیکن صرف تمہاری وجہ سے ایسا ممکن ہو سکا، کیونکہ اگر میں پرینکا کو بچانے کے لیے اس گاڑی میں جاتا تو وہ عامل مجھ پر حملہ کر سکتا تھا اور پرینکا کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تو یہ ہماری کہانی ہے، جسے سن کر اب یقیناً تم ہم سے خوفزدہ نہیں ہوگے۔ ذیشان سوچ میں پڑ گیا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ صرف خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ بولے کہ یہ ہماری دنیا ہے اور یہاں پر موجود سب ناگ اور ناگنیں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ تم ہمارے مہمان ہو اور بہت عزیز مہمان ہو، کیونکہ تم نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور ذیشان حیرت زدہ صرف ان کے منہ کو دیکھنے لگا۔ تو ان کی آنکھیں دیکھ کر ذیشان کو معلوم ہوا کہ وہ واقعی کسی انسان کی آنکھیں نہیں، بلکہ وہ کسی سانپ کی ہی آنکھیں معلوم ہو رہی تھیں۔ ذیشان حیران ہوا کہ اسے پہلے کیوں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ جب کافی دیر وہ کچھ نہ بولا تو وہ دوبارہ سے اس سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگے کہ اب بھی تمہارا کوئی سوال ہے تو ہمیں بتاؤ۔ تو ذیشان جھجکتے ہوئے پوچھنے لگا کہ تم لوگ ناگ اور ناگن ہو تو انسان بن جاتے ہو، تو کیا میں انسان سے ناگ بن سکتا ہوں تاکہ میں بھی لوگوں کی مدد کر سکوں اور لوگوں کو بھلائی دے سکوں اور میرے بابا مجھ سے خوش ہو سکے؟ تو وہ دونوں مسکرانے لگ گئے اور بولے کہ ایسا ممکن ہے، لیکن تمہیں سالوں کی ریاضت کرنی پڑے گی اور ہماری اس دنیا میں قیام کرنا پڑے گا، لیکن میرے خیال سے ایسا ناممکن سا ہے۔ تو ذیشان بولا کہ کتنے سالوں کی ریاضت کرنی پڑے گی؟ تو وہ بولے کہ 12 سے 15 سالوں کی ریاضت ہوگی۔ تو ذیشان پوچھنے لگا کہ اس ریاضت کے درمیان کیا وہ اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا؟ تو وہ بولے کہ نہیں، وہ کہیں بھی نہیں جا سکے گا۔ تو ذیشان بولا کہ نہ جانے میرے ماں باپ کی اتنی عمر ہے بھی یا نہیں، اگر میں وہی عمر ریاضت میں لگا دوں تو اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو جاؤں گا، لیکن جب تک میں انہیں خوش کرنا چاہوں تب تک چاہے وہ اس دنیا میں ہی نہ رہے۔ تو ان دونوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور بولے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کو خوش کرنا ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری ہر ممکن کوشش میں مدد کریں گے، ہر جگہ تمہاری مدد میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس لیے تم اس بات کی فکر نہ کرو اور سمجھو کہ تمہارے مسائل کا حل نکلنے لگ گیا ہے۔ ایک ہم اپنا ناگ تمہارے گھر میں چھوڑ دیں گے جو ہمیشہ تمہارے گھر میں رہے گا اور تمہاری مدد کرے گا، لیکن کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے گا کیونکہ وہ انسان کی شکل میں ہوگا۔ تو ذیشان بہت خوش ہوا اور بولا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اب میں اپنے ماں باپ کو خوش کر سکوں گا، لیکن میں اب اپنی دنیا میں واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس جا سکتے ہو، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ ذیشان نے اپنی آنکھیں بند کی تو تھوڑی دیر کے بعد اسے آواز سنائی دی، اپنی آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اپنے گھر کے دروازے کے آگے کھڑا تھا، اور حیرانی والی بات تھی کہ ابھی بھی رات ہی چھائی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوا کہ وہ تو اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہے تو پھر بھی رات ہی ہے۔ تو انہوں نے ذیشان کو الوداع کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ ذیشان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا بلکہ حقیقت میں اس کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ ذیشان نے دروازے پر دستک دی تو خلاف توقع اس دفعہ دروازہ کھل گیا۔ سامنے اس کی ماں جان کھڑی تھی، اسے دیکھ کر گلے سے لگایا اور بولی،
تو نہ جانے اتنی سردی میں میرا بچہ کب سے باہر کھڑا ہوا ہے۔ تو نے بہت تسلی دیتا ہوا بولا کہ مجھے کوئی سردی محسوس نہیں ہوئی۔ میں خود بہت شرمندہ تھا کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب اگر آپ نے دروازہ کھول دیا ہے تو ابا جان آپ پر بھی بہت غصہ ہوں گے، اس لیے آپ ان کی اجازت کے بغیر دروازہ نہ کھولتی۔ تو اس کا منہ چومتے ہوئے بولی کہ میں تمہارے با جان کی اجازت سے ہی دروازہ کھولنے آئی ہوں، آخر وہ بھی باپ ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اجازت دے دی ہے دروازہ کھولنے کی، اور میں دروازہ کھولنے آ گئی۔ ذیشان ان سے مل کر اپنے ابا جان کے کمرے میں چلا گیا اور ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگا، اور اپنے باپ سے مخاطب ہو کر بولا کہ میں آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بس اس دفعہ مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، لیکن اس کی باتیں سن کر ان کا دل بھی پگھل گیا اور بولے کہ میرا کوئی بھی مفاد نہیں ہے، لیکن میری برسوں کی بنائی ہوئی عزت کا سوال ہے اور تمہارے مستقبل کا سوال ہے۔ تم ایسی حرکتیں نہ کرو تو میں تم پر اس قدر غصہ نہ کروں۔ جب میں نے تمہیں صرف 2 گھنٹے کی اجازت دی تھی تو تمہاری کیا بات تھی کہ تم 1 بجے تک گھر سے باہر رہتے اور گھر میں کوئی اطلاع بھی دینا پسند نہیں کرتے؟ جب تم باپ بنو گے تو سمجھ پاؤ گے کہ ایک ماں باپ کی پریشانی کیا ہوتی ہے۔ تم تو صرف ماں باپ کو ستانے پر ہی زور رکھتے ہو، لیکن باپ بن کر تمہیں اولاد کا دکھ محسوس ہوگا۔ ذیشان شرمندہ سا ہو کر دوبارہ معافی مانگنے لگا اور ان کو گلے سے لگا لیا، تو اس کے باپ نے بھی بیٹے کو گلے لگا لیا۔ اس طرح دونوں باپ بیٹے میں صلح ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ذیشان کام کی تلاش کرنے لگا اور بہت جلد اسے کام بھی مل گیا۔ یوں اس کے حالات تبدیل ہونے لگے، لیکن کوئی بھی اس بات سے باخبر نہیں تھا کہ ذیشان کو کس طرح اس کی جاب ملی اور کس طرح سے اس کے حالات میں تبدیلی آئی اور کس طرح سے اس کے دن پلٹنے لگے۔ ذیشان کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی زندگی میں خوش رہنے لگا، لیکن وہ ہر دوسرے دن ضرور اس ڈھابے پر جاتا اور وہاں سے کھانا بھی کھا کر آتا اور ان ناگوں سے بھی ملتا جو ہر دفعہ اسے اتنا پروٹوکول دیتے کہ ذیشان کو اپنی قسمت پر رشک سا محسوس ہوتا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔